تب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ رنگون گئے تھے برما جی سن 71 کی بات ہے 71 یا 72 میں 72 کی فروری رنگون اور سیلون یہ سب تھائیلینڈ وغیرہ سب سفر تھا جی کا رنگون میں مفتی محمود صاحب کے مرحوم بڑے آدمی ان کا مدرسہ تھا اب معلوم تو ایسے جیسے حضرات جمع ہوئے ہیں طلبا اساتذہ تو حضرت جی نے طلبا سے پوچھا کہ علم اور عمل میں کیا فرق ہے ایک طالب علمانہ انداز سے یہ پوچھا کہ علم اور عمل اس میں کیا فرق ہے تو طلبا کو کیا جواب دیتے سرمائے بیٹھے رہے تو حضرت جی نے فرمایا کہ علم اور عمل میں حرکت اور سکون کا فرق ہے یہ جواب دیا خود ہی کہ علم میں سکون ہے لفظی اعتبار سے بھی علم میں جو ہے عین کلمہ پر جزم ہے علم لام پر جزم ہے سکون ہے اور عمل میں عین کلمہ پر زبر ہے حرکت ہے یہ نقطہ بتایا کہ علم اور عمل کا فرق حرکت اور سکون کا لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی کیا مطلب ہے یہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ سکون سے حاصل کرے ہاں دوسری طرف توجہ نہ کرے بس ساکن ثابت رہے پوری توجہ اپنے علم کی طرف دے اس کو علم نہیں ہے اور اگر اس کی پوری توجہ علم کی طرف نہیں ہے دوسری طرف بھی توجہ ہے کچھ دوست بھی بنا رکھتے ہیں کچھ کھیل میں بھی ہو جانا ہوتا ہے پھر ادھر باتیں بھی ہوتی ہے پھر کچھ نہیں ہوتا خلل پڑے گا بس ایک ہی دھن ایک ہی مقصد ایک ہی خیال بنا کر کے علم لے تو اسے علم ملے گا سکون کے ساتھ اس میں تعلقات نقصان دیتے ہیں جب اپنے آپ کو لگایا تو اب لگا دیا پوری دھیان پوری توجہ کے ساتھ اس کو حاصل کرے محنت کے ساتھ یہی اس کا حق ہے کہ اس کو محنت کے ساتھ لو دو محنت سے علم زندہ رہتا ہے ایک محنت اس کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے سننا سمجھنا یاد کرنا حاصل کرنے کی محنت اچھی طرح سے اس کو حاصل کرے پہلے زمانے کے حضرات جو تھے وہ اسی طرح علم کو لیتے تھے کہ سن کر سمجھ کر ایسا یاد کر لیا کہ اگر کتاب نہ بھی ہو تو بھی کام چلے بلکہ ضرورت پڑی تو کتاب لکھ دی یہ آپ کی کتاب آپ پڑھائی جاتے ہیں علم و شیگا یہ کتاب ہے سرف کی پڑھاتے ہیں یہ اصل فارسی میں ہے یہ تو وہ انڈمان کی جزیرے میں لکھی تھی انہوں نے مفتی عنایت احمد صاحب اس کے مصنف ہیں انگریزوں نے اس زمانے میں علماء کو اور دوسرے لوگوں کو سیاسی مجرم بنا کر کے ان جزیروں میں ڈال دیا تھا ان میں وہ بھی تھے ہندوستان کے علماء میں بعضوں کو تو پھانسی دی
بہت بازوں کو جزیروں میں ڈال دیا، دور ڈالا، ان نے وہ مفتی عنایت احمد صاحب سے وہ علم سے گا وہاں لکھی، انہوں نے لکھا کہ میرے پاس چونکہ ضرورت پیش آئی اور سر پر کی کوئی کتاب میرے پاس تھی نہیں، تو میں نے یہ کتاب یہاں لکھی۔ تو میرا یہاں جزیرے میں آ جانا یہ مقدرات میں سے تھا، یہ لکھا ہے۔ ایسے اس کو محفوظ کر لیا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو لکھ کے بھی کسی کو دے دے۔ لیکن ملے ہوں گے طلبا پڑھنے والے جیل میں ہوتے ہیں، جیل میں پڑھتے ہیں، سیاسی مجرموں کا بورڈ الگ ہوتا ہے، ان کو یہ سب چیزیں اخبار بھی دیتے ہیں، سب چیزیں دیتے ہیں تو وہ سیاسی مجرم تھے، اخلاقی مجرم نہیں تھے کہ چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، وہ الگ ہے۔ یہ تو لکھنا پڑھنا یہ سب چیزیں، تو وہاں جیل میں وہ علم الشیخہ لکھی، کسی کو پڑھائی ہوگی وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر وہ ہمارے درس میں آئی، وقت تک چل رہی ہے، اب جب فارسی مٹ گئی تو اس کا اردو ترجمہ لوگوں نے کر دیا، ورنہ وہ فارسی میں تھی۔ اچھا، اور اتنا پکا علم لیتے تھے کہ اپنے علم کو نظم میں، نثر میں، شرح میں، متن میں ہر طرح سے کر سکتے۔ اگر نظم میں لکھنا ہو تو اس کو نظم میں بھی کر دیں، منظوم مسائل سارے منظوم کر دیے نظم میں، کہ طالب علم اس کو نظم جلدی یاد ہو جاتی ہے، اگر وہ محفوظ ہو جائے چیزوں کو نظم میں کر لیتے تاکہ طالب علم اس کو حفظ کر لے، نظم آسان ہے، اس کو نظم میں لکھے، نثر میں لکھا ہے، شرح میں لکھے، جی ہاں متن بھی لکھے، اس کی شرح بھی لکھے، اتنا پکا علم، جی ہاں، کیونکہ اس کا یہی حق ہے کہ ایسا یاد کرے کہ کسی کو یاد کرا دے، ایسا پڑھے کہ کسی کو پڑھا دے ضرورت پڑے تو، اس سے علم زندہ ہوتا ہے، اس سے پھیلتا ہے، نہیں تو پڑھ کر ہی بھول گئے، پڑھ لیا ہے پھر بعد میں بھول گیا تو کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی محنت ہوتی ہے، اس کے سیکھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، سمجھنے کی ایک محنت یہ ہوتی ہے۔ دوسری محنت اس پر عمل کرنے کی ہوتی ہے کہ اس پر عمل کریں، جب عمل کریں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اب وہ نہیں بھولے گا۔ کسی چیز کا علم ہو گیا اور پھر اس کا عمل ہوا، پھر اب بھی نہیں بھولتا، عمل کی وجہ سے اسے یاد رہ جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے علم پر عمل کرو، تاکہ نجات بھی ہو جائے اور علم کی حفاظت بھی رہے۔ عمل کرنے سے نجات ملتی ہے، عمل نہ کرنے سے آدمی گرفتار ہو پڑا اللہ کے دربار میں، پکڑ ہوتی ہے اس کی کہ اس کو تو عمل کرنے کی محنت، یہ جو علم آیا اس پر عمل کیا، جو عمل آیا اس پر عمل کیا، کیونکہ علم تو عمل کے لیے ہی ہے، جو علم فرض ہے اس کا عمل بھی فرض ہے، جو علم واجب ہے اس کا عمل بھی واجب ہے، جو عمل اس کا عمل بھی سنت ہے۔ اس لیے حرکت اور سکون کی بات کی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سکون، اسی طرف توجہ نہیں، بس ایک ہی طرف، اور پھر جب علم حاصل ہو جائے تو پھر حرکت میں آ گئے، یعنی عمل میں آ گئے، نہیں تو بھول جائے گا۔ تو عمل کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، جیسے بیٹھے ہیں سبق پڑھے اور اذان ہوئی تو آپ بند، اب نماز کے لیے حرکت ہوگی، نماز کے لیے جائیں گے، کیوں کہ عمل کا وقت آ گیا، چاہے حدیث پڑھا رہے، تفسیر پڑھا رہے، خود پڑھا رہے، لیکن اذان ہوئی تو بند،
جو کیا کہ عمل کا وقت آ گیا، عمل کے لیے ہی پڑھ رہے تھے. یہ دوسری محنت ہے، حاصل کرنے کی محنت، عمل کرنے کی محنت، یہ دونوں کریں. پھر علم آ جاتا ہے، وہ تازہ رہتا ہے، نہیں تو بھول جاتا ہے.